السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واش بیسن میں وضو کرنا کیسا ہے؟ چونکہ موجودہ زمانے میں بہت سے گھرانوں میں واش بیسن لگا ہوا ہے، واش بیسن استعمال ہوتا ہے، تو واش بیسن میں جہاں ہاتھ دھونے کی، چہرہ دھونے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہیں اب لگے ہاتھ لوگ اس میں وضو بھی کرنے لگے ہیں۔ تو واش بیسن میں وضو کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، اگر جائز ہے تو کیا کراہت کے ساتھ جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے؟ تیسرا سوال، واش بیسن میں وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح اس میں وضو کرنا چاہیے؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، واش بیسن میں وضو کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یاد رکھیں، واش بیسن میں آپ وضو کر سکتے ہیں، جائز ہے اور بلا کراہت جائز ہے۔ یعنی آپ اگر اس میں وضو کرتے ہیں تو مکروہ نہیں ہوگا، بلا مکروہ ہوئے آپ کا وضو بالکل صحیح اور درست ہو جائے گا۔ اس وضو سے آپ نماز، روزہ، قرآن وغیرہ تمام تر عبادتیں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ واش بیسن میں وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور سے بہت سے گھرانوں میں واش بیسن میں ہاتھ اور چہرہ دھونے کے علاوہ چھوٹے بچوں کا سوسو اور پوٹی دھونے کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، ایک بات۔ اسی طرح بہت سے گھرانوں میں جو واش بیسن لگا ہوا ہے وہ ٹوائلٹ سے بالکل اٹیچ، بالکل ملا ہوا لگا ہوا ہے۔ تیسری بات، بہت سے لوگ جب باہر سے آتے ہیں تو واش بیسن ایسی جگہ لگا ہوا ہے کہ باہر کی جو کیچڑ اور جو دھول دھپال والی چپل، یہ جوتے ہوتے ہیں، انہیں پہن کر لوگ واش بیسن میں کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ یا چہرہ دھوتے ہیں۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ اور ہم واش بیسن میں کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو اس کی کچھ چھینٹیں نیچے گریں گی، اور نیچے اگر آپ کا ٹوائلٹ سے اٹیچ یہ واش بیسن لگا ہوا ہے، یا ایسی جگہ لگا ہوا ہے جہاں گندگی اور دھول دھپال پڑا ہوا ہوتا ہے، یا وہاں پر دھول دھپال اور گندی چپل اور جوتے آتے ہیں، تو اب وضو کرتے میں جو چھینٹیں گریں گی وہ آپ کے کپڑوں پر لگیں گی، اور یہ کپڑے آپ کے، اگر وہاں گندگی پڑی ہوئی تھی تو آپ کے کپڑے ناپاک بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر گندگی نہیں پڑی ہوئی تھی، صرف دھول اور دھپال پڑی ہوئی تھی، اس کی چھینٹیں آپ کے بدن پر یا کپڑوں پر لگتی ہیں، تو وہاں سے آپ کو الگ پانی کا ہاتھ مارنا پڑے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح ایک بات کا اور دھیان رکھیں، عام طور سے جو ہے واش بیسن اونچائی پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ مشکل کیا، ناممکن ہی ہوتا ہے۔ آپ واش بیسن میں وضو بیٹھ کر نہیں کر سکتے، اور وضو بیٹھ کر کرنا یہ شریعت کے اور وضو کے بہت بڑے آداب میں سے۔ اگر یہ ادب فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب آپ کے پیر دھونے کی باری آئے تو پیروں کو آپ واش بیسن میں نہ دھوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر واش بیسن میں پیر دھوتے ہیں تو ایک تو بے پردگی کا خطرہ ہے، بے پردگی ہوگی، دوسرے چوٹ لگنے کا، گرنے کا، یا اور کسی جو ہے پریشانی کا اندیشہ بھی وہاں پر رہتا ہے۔ تو وضو کرنے کا واش بیسن میں صحیح طریقہ یہ ہے، آپ ہاتھ بھی وہاں دھوئیں، چہرہ بھی وہاں دھوئیں، کلی بھی وہاں کریں، اور جو ہے مسح وغیرہ بھی وہاں کر لیں۔ لیکن جب پیر دھونے کی باری آئے تو پیر کسی اور ٹوٹی میں یا لوٹے میں یا مگے میں پانی لے کر نیچے بیٹھ کر دھوئے جائیں۔ اگر آپ واش بیسن میں ہی اپنے پیر دھوتے ہیں تو وہ تو وضو آپ کا تب بھی جائے گا، لیکن ایک تو بے پردگی ہوگی، دوسرا آپ کے گرنے کا اور چوٹ لگنے کا خطرہ بھی ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا بھی ہے اور وضو بھی پورا کرنا ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ لوٹے میں یا مگے میں پانی لے کر اپنے پیروں کو کسی اور الگ جگہ پر دھویا جائے، تاکہ آپ کا وضو بلا کسی چوٹ کے، بلا کسی بے پردگی کے مکمل ہو جائے، اور آپ اپنا جو ہے وضو پورا کر کے اپنے نماز، روزہ، عبادت ادا کر سکیں۔ تو ان باتوں کو صحیح طور پر دھیان رکھیں۔ واش بیسن میں وضو کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ آپ کا واش بیسن میں کیا ہوا وضو صحیح ہو جائے گا، اس سے آپ کی نمازیں وغیرہ بھی صحیح ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔